الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ وامن اور ہوتا ہے وزن کو کہتے ہیں یوم دن، اس دن الحق حق ہے، فمن فیمنا تو من جس کے ثقلت باری ہوں گے موازینہ وزن اس کے، فاولائکا پس وہی لوگ ہیں وہ ہم المفلحون وہ جو کامیاب ہیں۔ اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں۔ قیامت کے دن نیکی، بدی، انصاف، عدل کے ساتھ تولی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر نہ ظلم کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قیامت کے دن ہم عدل کی ترازو رکھیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا، اور اگر کسی کی نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو اسے لے آئیں گے، ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ اور آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ نیکی کو بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ سورۃ قاریہ میں فرمایا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے عیش و نشاط کی زندگی ملی، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے آگ میں ہوگا۔ اگر اس دن کسی کی ایک نیکی بھی کم ہو گئی تو پھر وہ اس کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سارے رشتے ناطے نسب حسب ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اگر تول میں نیک اعمال بڑھ گئے فلاح پالی، ورنہ خسارے کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے خود اعمال تولے جائیں گے، کوئی کہتا ہے اعمال نامے تو لے جائیں گے، کوئی کہتا ہے خود عمل کرنے والے تولے جائیں گے۔ تینوں قولوں کو جگہ جگہ دلائل کے ساتھ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے صحیح بات ہے کبھی اعمال تولے جائیں گے، کبھی نامہ اعمال، کبھی خود اعمال کرنے والے، واللہ علم۔ ان تینوں کی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ اعمال گو ایک بے جسم چیز ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں مجسم، جسم یعنی عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن اعمال دو صاحبانوں کی، یا دو ابر کی، یا دو پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی دو جھنڈ کی صورت میں آئیں گے۔ قرآن اپنے قاری اور عامل کے پاس ایک نوجوان شکل، خوبصورت شکل چہرے والے کی صورت میں آئے گا۔ یہ اسے دیکھ کر پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جو تجھے
راتوں کی نیند سونے نہیں دیتا تھا اور دنوں میں پانی پینے سے روکتا تھا، یعنی میں قرآن ہوں۔ حضرت برا والی حدیث میں جس میں قبر کے سوال و جواب کا ذکر ہے، اس میں یہ فرمان ہے کہ مومن کے پاس ایک نوجوان خوبصورت خوشبودار صورت میں آئے گا، اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ کافر اور منافق کے پاس اس کے برخلاف شخص آنے کا بیان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے، اس میں سے ہر ایک اتنا بڑا ہوگا جتنی دور تک بندے کی نظر جاتی ہے۔ پھر ایک پرچہ نیکی کا لایا جائے گا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، یہ بریکٹ میں، اور وہ کہے گا یا اللہ یہ اتنا سا پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس سے بے خطر رہ کہ تجھ پر کوئی ظلم کیا جائے۔ اب وہ پرچہ اس دفتروں کے مقابلے میں نیکی والے پلڑے میں سب سے زیادہ وزندار ہوگا۔ یہ ترمذی شریف میں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بڑا بھاری جسم والا بندہ لایا جائے گا، موٹا تازہ، اور لیکن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ سورۃ کہف میں آتا ہے ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود کی تعریف میں جو حدیثیں ہیں اس میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ان کی پتلی پنڈلیوں پہ نہ جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کی پتلی پنڈلیوں پہ نہ جانا، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہیں۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اخلاص، اللہ کی محبت اور وہ نیک عمل جو اس طرح انجام دیے کہ جیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا کر کے دکھایا اور ہم نے سیکھا، ان کا وزن اللہ کے ہاں زیادہ ہوگا۔ اور وہ کام جو ہم نے خود سے کیے اور اپنے طریقے سے کیے، اللہ بھی ناراض اور اللہ کا رسول بھی ناراض، جس کی کوئی اجازت نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث سے، جن کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے جو اچھا عمل ہوتا ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ اب یہ تو قیامت والے دن ہی فیصلہ ہوگا نا۔ لوگ تو برے اعمال کو بھی اچھا عمل بنا کے کر رہے ہیں، جیسے آج کل جعلی پیر اور جعلی مفتی اور جعلی مولوی اور جعلی خطیب، ان کے عمل صرف دنیا کمانے کے لیے، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ جھوٹ اور سچ کی پرواہ۔ پیری مریدی بہت زیادہ منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، لنگر جاری ہیں، پہنچی ہوئی سرکار، زلفیں جو ہے وہ نیچے زمین کو لگ رہی ہیں، بڑی بڑی زلفیں، ڈھول بج رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی زبانوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں یہ کہاں سے نکالا انہوں نے یہ طریقہ؟ ایک گزر ہوا مزار کے قریب سے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ مزار کے ارد گرد جالی ہے اور جالی کو تالے لگائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ تالے، جگہ جگہ تالے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ تالے کیوں لگے ہوئے ہیں یہ جالی کو جگہ جگہ؟ تو اس نے بتایا جی جس کی اولاد باندھی ہوئی ہے نا وہ تالا لگا کے جاتا ہے،
اور جب اس کی وہ آ کے یہاں منت مانتا ہے اور جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ تھالا کھول کے پھر وہ یہاں میلہ کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، وہ چڑھاوے چڑھاتا ہے۔ تو جب ہمارے عقیدے اتنے برباد ہو جائیں گے، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ دین کہاں سے لیے؟ خود گڑا ہوا۔ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت سارے برتن چھوٹے چھوٹے خرید کے لے کے جا رہی ہے بھر کے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب یہ عاشورے کا مہینہ ہے اور یہ اس کو نا ہم پھر اس میں پکا کے کھیر وہ بھرتے ہیں اور یہ پھر بانٹتے ہیں بچوں میں، برتن سمیت بچوں کو دیتے ہیں۔ اس کا نام اس نے پتہ نہیں کیا بولا، یعنی ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے جو اس نے نام بولنا۔ اور انتہائی غریب عورت، بالکل اس کے کپڑے جو ہیں وہ دیکھنے والے تھے، بہت ہی خستہ، جوتا اس کا دیکھنے والا تھا، اور وہ خرچہ کر رہی ہے کہ کہیں جو اللہ نے دیا ہے، دیا اللہ نے ہے، منسوب کسی اور طرف ہے، کہ وہ ناراض ہو گئے اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمارا تو کچھ باقی نہ رہے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ میں نے اس کو کہا کہ کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے پوچھا آپ نے یہ مسئلہ پوچھا؟ تو خاموش، کوئی اس کو بات نہیں آئی۔ تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس کتنے لوگ کام کرتے تھے، پراپرٹی ڈیلر ہے وہ، تو ان کو کھانا نہیں کھلانا اس نے کبھی بھی، لیکن کچھ دنوں بعد ہفتے میں ہر ہفتے اچھا گوشت خرید کر تو ملازم کو کہہ رہا ہے کہ وہ پلاٹ میں پھینک کے آؤ۔ اب اس کے نزدیک یہ بہت بڑا عمل، میں نے اس سے بات بھی کی لیکن وہ مانا نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ صدقے کا بہترین طریقہ ہے جی، ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے جی، یہ مصیبتیں ٹلتی ہیں اس سے۔ تو وہ صدقہ گوشت اچھا جو ہے وہ پلاٹوں میں پھینکتے ہیں۔ تو بھائی اب اللہ جانے ان کی نیت کیا ہے پلاٹوں میں پھینکنے کی، وہاں کوئی جانور کھائیں گے یا کوئی چینے وغیرہ اٹھائیں گے یا کیا ہوگا معلوم نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، ہم وہ کام کریں جو اہل علم سے ہم پوچھ لیں، جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہو اور جس سے ہمیں کوئی اجر بھی ملے، فائدہ بھی ہو۔ ورنہ دن گزر جائیں گے، زندگی گزر جائے گی، وقت گزر جائے گا، اور ہم نے اپنے گھروں میں اسلام کو بغیر سمجھے دیکھا دیکھی اور ایک دوسرے کو ان پڑھ لوگوں سے پوچھ کے، اور جاہل جو خود بھی جاہل ہیں اور پیر بھی جاہل ہیں اور مولوی بھی جاہل ہی ساتھ کٹھے ملے ہوئے، ان سے پوچھیں گے وہ کون سی ہے؟ وہ ہماری مسجد کا مولوی۔ تو مولوی کتنا پڑھا ہوا ہے، اس کو مسئلہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں علم۔ ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اردو نہیں پڑھ سکتے اردو، اور اگر پڑھ لیں تو ان کے معنی کا نہیں پتہ۔ تو وہ بھی مولوی ہیں، یہ خطیب ہیں مسجد کے، اب کیا کیا جائے؟ تو ہماری یہاں تک پستی ہو گئی ہے۔ تو حالانکہ جس کو علم نہیں ہے اس کو اجازت نہیں کہ وہ مسئلہ کرے، غلط مسئلہ بتانا۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر جو شریعت گڑھتا ہے، خود ہی مسئلہ بتاتا ہے۔ تو پہلے پوری تصدیق ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ مسئلہ ایسا ہی ہے، تو پھر اس کو کسی کو
گائیڈ کرنا چاہیے۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا بھی وضو کیسے کرنا ہے، تو اس نے کہا جی پہلے درود شریف پڑھنا ہے اور پھر یہ ایسے کرنا ہے، کچھ علم نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔